قرآن میں ایک مفضول شخص کی گواہی قبول کرتے ہیں، فدق کے قضیے میں ایک افضل ذات کی، بضعۃ الرسول کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زہرا دربار خلافت میں یعنی جناب ابوبکر کے دربار میں گئی، مسجد میں گئی اور وہاں پہ کہا کہ یہ فدق میرا حق ہے، مجھے میرے بابا نے دیا ہے۔ حضرت زہرا سے گواہ طلب کیے گئے۔ ماشاءاللہ جب دربار خلافت میں رسول کی بیٹی سے گواہ طلب کیے جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ افراد کہ جن کو حکومت اور خلافت ہی اسی فاطمۃ الزہرا کے والد کے سبب ملی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ان کے ابھی تک کے نسلوں کو کوئی حکومت نہ ملتی، ان کی کوئی ایسی حیثیت نہ تھی کہ یہ لوگ حکومت کر سکیں۔ نام حضرت رسول خدا کا استعمال کیا، نام اسلام کا کہ جو رسول لے کے آئے ہیں اس کا استعمال کیا، لیکن اسی رسول کی بیٹی سے گواہ طلب کر رہے ہیں کہ گواہ دے دیں۔ چلیں، شاید آپ کہیں کہ یہ گواہ ہم طلب کر رہے ہیں اسلام کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے حکم کی وجہ سے آپ گواہ طلب کر رہے ہوں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسلام کا حکم آپ ہر جگہ پہ مانتے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری، صحیح البخاری، اگر اسکرین پہ آ جائے صحیح البخاری، جی یہ اس کی تیسری جلد پہ حافظ عبدالستار حماد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تیسری جلد پہ دیکھ سکتے ہیں، صلاح الدین یوسف کے تصحیحات وغیرہ۔ اس کے صفحہ نمبر 224 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 2807۔ زید ابن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں قرآن مجید کو مصاحف میں لکھ رہا تھا کہ میں نے اس دوران میں سورہ احزاب کی ایک آیت گم پائی، یعنی سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں مل رہی تھی، جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ یعنی اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ قرآن لکھے، اب ایک آیت اسے مل نہیں رہی تھی، وہ آیت تو رسول اللہ سے سنی تھی انہوں نے۔ تلاش بسیار کے بعد، یعنی بہت ساری تلاش کے بعد، وہ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس مل گئی، یعنی یہ آیت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس تھی، جن کی گواہی کو رسول اللہ نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اے اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ آپ سمجھیں گے کہ اس روایت کے کیا ربط ہے حضرت زہرا کے قصے سے؟ نہیں ربط ہے۔ دیکھیں، اہل سنت سے آپ پوچھیں کیا آپ کے ہاں حضرت خزیمہ افضل ہے یا حضرت فاطمۃ الزہرا؟ آپ کے جناب علوسی تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سب سے افضل ہے، چونکہ بضعۃ الرسول ہے، رسول کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ آپ جب خزیمہ بن ثابت کی گواہی قرآن میں بتنہائی قبول کرتے ہیں، وہاں پہ آپ خزیمہ بن ثابت سے گواہ نہیں طلب کرتے کہ مزید گواہ بھی ہوں، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں ایک مفضول شخص کی گواہی قبول کرتے ہیں، فدق کے قضیے میں ایک افضل ذات کی، بضعۃ الرسول کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے، 2296 نمبر روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا اگر بحرین کا خراج آیا تو میں تجھے اس طرح دونوں لب بھر کر دوں گا، لیکن بحرین کا خراج آنے سے پہلے ہی نبی کریم وفات پا گئے۔ جب بحرین کا خراج آیا تو ابوبکر نے منادی کرائی کہ نبی نے جس سے کوئی وعدہ کیا ہو یا اس کا آپ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا، یعنی جناب ابوبکر کے پاس، اور عرض کیا نبی کریم نے مجھے اتنا دینے کا وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے مجھے لب بھر کر روپیہ دیے۔ میں نے انہیں گنا تو 500 تھے۔ انہوں نے فرمایا اس سے دوگنا مزید لے لو، اس سے زیادہ لے لو۔ دیکھیں، بالکل 2 باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت زہرا نے کہا کہ بابا نے مجھے فدق دیا ہے، انہوں نے کہا گواہ دے دو۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے بحرین کے مال غنیمت سے یا خراج سے مجھے وہ پیسے دیں گے، کہا لے لو، بلکہ دگنا لے لو۔
اگر اہل سنت واقعی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر اہل سنت واقعی اہل بیت کے پیروکار ہیں، اگر آپ کے دل میں واقعی اہل بیت کے لیے کوئی جگہ ہے، تو آپ کم سے کم اتنا کہیں کہ یہاں خلیفہ اول سے غلطی ہوئی ہے. کم سے کم، میں نہیں کہتا آپ کچھ اور کہیں انہوں نے غلط کیا ہے. اس سے زیادہ مطالبہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کرتے. اور اگر نہیں آپ نے خلیفہ اول کو بچانا ہے تو پھر تناقض میں نہ آئے. پھر آپ کہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری رسول کی بیٹی سے افضل ہے، امام علی سے افضل ہے، ام ایمن سے افضل ہے. اندازہ کریں جابر بن عبداللہ انصاری صرف اتنا کہتے ہیں کہ مجھے رسول نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لے لیں. فاطمہ الزہرا اپنے ساتھ مولا علی کو بھی لے کے آئے، ام ایمن کو بھی لے کے آئے. کہا نہیں، دو ہیں گواہ لیکن دو مرد نہیں ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے. دو عورت ایک مرد ہونا چاہیے یا دو مرد ہونے چاہیے، گواہ پورے نہیں ہے. رسول کی بیٹی کی بات آ جائے تو پھر شریعت جو ہے پامال ہو جائے گی، گواہ پورے نہیں ہے. لیکن دیگر صحابہ اگر کہیں تو کہیں دگنا لے لو سر، ایک بھی نہیں چاہیے گواہ، دگنا بھی دے دیتے ہیں، لب بھر کے دے دیتے ہیں، ہاتھ بھر کے دے دیتے ہیں، مٹھی بھر کے دے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مزید دگنا بھی لے سکتے ہیں آپ. وہاں اب دیکھیے قرآن کی آیت کے لیے بھی ایک صحابی کی گواہی کو لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس کافی ہے، نہیں ہے باقیوں کی ضرورت. تو حضرت زہرا نے بھی مولا علی کو تو پیش کیا تھا، مولا علی نے گواہی دی تھی، کیوں مولا علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا؟ کیا آپ کے ہاں خزیمہ بن ثابت کی گواہی مولا علی کی گواہی سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ خزیمہ کی گواہی قرآن میں تو قبول کرتے ہیں، علی کی گواہی فتح میں قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ کے ہاں حضرت زہرا کی گواہی اس کی حیثیت جابر بن عبداللہ کی گواہی سے بھی کم ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو تو آپ لے لیتے ہیں، وہ کوئی گواہ اور شواہد طلب نہیں کرتے. لیکن جب فاطمہ الزہرا آتی ہیں ان سے آپ مطالبہ کرتے ہیں، وہ حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن کو پیش کرتے ہیں، پھر بھی آپ انکار کرتے ہیں، پھر بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ باتیں ہیں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی اہل سنت بھائی ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے ذہن کو بیدار کر دے گی. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.